بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک ہے آپ کو یہ بتانے کا تکبر۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تکبر جب انسان تھوڑا تھوڑا سیڑھی چڑھنے لگتا ہے، اپنے مقام کو پہنچنے لگتا ہے، تو اس کا تکبر بھی بہت زیادہ اوپر آنے لگتا ہے۔ اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جو نامعلوم طریقے سے آپ کے دل میں آ رہی ہوتی ہے۔ اتفاق ہے کہ وہ شخص یہ کہتا ہے بار بار کہ نہیں، میں تو بہت سادہ ہوں، میں تو بہت سمپل ہوں، اور میرے لیکن اس کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ وہ بہت ایک نامعلوم طریقے سے اس کا اظہار کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن تکبر کا آپ کو معلوم ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دولت جو ہوتی ہے وہ ایک جھٹکے میں چلی جاتی ہے، خوبصورتی ایک بیماری سے چل جاتی ہے، اور عزت ایک غلطی سے چلی جاتی ہے انسان کی۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی رکھیں اور ان ساری چیزوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ایسے حالات میں نہیں ڈالتا۔ ہم انسان خود اپنی غلطیوں کی سزا بھرتے ہیں، ہم خود غلطی کے نتیجے بھرنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم خود تکبر کرنے لگتے ہیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کے ہم انہیں احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم نیچے والے ہو اور ہم اوپر والے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہماری جو سوچ آج کل معاشرے کی ہے وہ یہی ہو گئی۔ اگر کسی کا بہت بڑا محل جیسا گھر ہے تو وہ بار بار اپنے گھر کی تعریف ہی کیے جا رہا ہے، اس کی بڑائی بتائے جا رہا ہے کہ یہ ہے میرے گھر میں، وہ ہے میرے گھر میں، اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈک ہے میرے گھر میں، یہ ہے۔ چاہے دوسرے سامنے والے کے گھر میں کوئی اے سی ہو یا نہ ہو، اپنی بڑائی بتا بتا کے دوسرے کو گراتے ہیں۔ یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی ہم پریشان ہیں، ہمارے پاس پریشانیاں آ گئی ہیں۔ جب آپ اتنی ایسی باتیں کریں گے تو اللہ تو آپ سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ تکبر کریں۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، بندے کے لیے تکبر بالکل نہیں ہے۔ ہم وہ ہیں جس نے خاک میں مل جانا ہے، جس کا جسم بھی خاک میں مل جائے گا، ہمارے بال، ہماری ہڈیاں، ہماری روح صرف اللہ کے پاس چلی جائے گی، اور ہمارا جو جسم ہے جس کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، کھاتے پیتے سوتے ہیں ٹھنڈک میں، اس کو سنوارتے ہیں، وہ سب مٹی میں گھل جائے گا۔ صرف دیکھیں کہتے ہیں انسان کو موت ہے، بات کو موت نہیں ہے۔ انسان کو موت ہے لیکن بات کو نہیں ہے۔ بات ایسی کریں جو زندگی بھر یاد رہے سب کو، آپ کو بھی، لوگوں کو بھی یاد رہے، آپ کے بچوں کو یاد رہے، آپ کے گھر والوں کو یاد رہے۔ لیکن آج کل لوگ ایسی بات کرتے ہیں تکبر والی کہ جو کوئی بھولتا نہیں ہے، سب کو یاد رہتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں آئی فون ہے، بڑے بڑے فون ہیں، تو وہ اپنے فونوں کی شو مار رہے ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، فونوں کو کانوں سے لگا رہے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ دکھاوا آ گیا ہے، اور اس دکھاوے میں تکبر شامل ہو گیا ہے۔ تو اس چیز سے بچنا ہے ہمیں۔ ہم کیسے بچیں اور کیسے اپنے بچوں کو بھی بچائیں؟ اس تکبر سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے، اور اپنے معصوم بچوں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ ان چیزوں میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا لینے کے لیے ہم سب کو، معاشرے کو صحیح کرنا ہوگا، ہمیں خود اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا۔ پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ہمارا گھر ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے گھر سے یہ چیز شروع کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے گھر میں اپنے نوکروں کا فرق مٹا دینا ہوگا۔ جو کام والی عورتیں آتی ہیں ان کو گھر کا فرض سمجھ کے رکھنا ہوگا، ان کو پیار محبت سے لے کے چلنا ہوگا، ان کو ڈی گریڈ نہیں کرنا ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ تم یہ ہو، تم یہ ہو، اس طرح کر کے نہیں کرنا ہوگا۔ ہمیں بہت پیار محبت سے چلنا ہوگا۔ جو کوئی بھی رشتہ دار آ جائے، کوئی غریب رشتہ دار آ جاتا ہے تو امیر رشتہ دار اسی وقت احسان مارتے ہیں، او ہو اس وقت آ گئے ہو، ابھی تو مجھے سونا تھا، یا میری نماز کا وقت تھا، یا آج میں کہیں جا رہا ہوں۔ دوسرے کو فوراً احساس دلاتے ہیں کہ بھئی تم جیسے کم تو رو، کھانے کے ٹائم پہ آ گئے ہو، ہم تو تمہیں کھانا نہیں کھلا رہے، ابھی تو ہم جانے والے ہیں کہیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں، اپنے مہمانوں کو بہت عزت سے لے، اپنے بڑوں کو بہت عزت سے لے، اپنے چھوٹوں سے عزت اور پیار کریں، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ ہمیں اس پہ چلنا ہے، ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا ہے، اور تکبر کو مٹا دینا۔ تکبر دلوں میں ایسے آ جاتا ہے جیسے کالی لکیر پہ، کالے پتھر پہ
تو اس لیے کالے پتھر پہ کالی لکیر کی طرح آپ کے دل میں تکبر آ جائے گا. لہٰذا تکبر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں. جہاں تک ہو سکے آپ کے اللہ ہم کو اس تکبر سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کو نرم کر سکیں اور سب سے محبت سے پیش آئے اور اپنا طریقہ کار اچھا رکھیں. آمین سو آمین.